بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ تاریخ مذاہب عالم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ارض مقدس فلسطین نہایت قدیم دور سے مذاہب عالم اور انبیاء کرام کا مرکز رہی ہے۔ اسے نہ صرف مسلمان بلکہ یہود و نصارہ بھی مقدس و مبارک تصور کرتے ہیں۔ ان مذاہب میں سے یہود اس ارض مبارکہ کے ساتھ سب سے زیادہ قدیم تاریخی مراسم اور عقائد وابستہ رکھے ہوئے ہیں۔ فلسطین میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر و انہدام اور حق ملکیت کے متعلق یہودی عقائد و روایات ہماری آج کی بحث کا محور ہے۔ گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ اسی طرح کی ہماری دوسری ویڈیوز بھی بروقت دیکھ سکیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، ہیکل سلیمانی کا نام اس قدیم معبد کو دیا گیا تھا جس کی تعمیر کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کر دیا تھا۔ اس معبد میں مقدس تابوت سکینہ کو حفاظت کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کا دور حکومت 970 تا 931 قبل مسیح رہا۔ پھر جب بخت نصر ہیکل سلیمانی کو منہدم کر کے تابوت سکینہ چھین کر لے گئے اور بنی اسرائیل عمالقوں کے غلام بن گئے تو یہ 400 سال تک ذلت و مسکنت میں خوار ہوتے رہے۔ دوسری بار کوروش اعظم نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا اور بخت نصر کو بابل میں شکست دے کر بنو اسرائیل کو ارض فلسطین میں آباد کروا دیا۔ کوروش اعظم کا دور 530 سے 600 قبل مسیح تک رہا۔ دوسری بار ہیکل سلیمانی کو اسکندر اعظم نے گرا دیا۔ اس کا دور 323 سے 356 قبل مسیح تک رہا۔ کچھ مورخوں کے نزدیک ہیکل سلیمانی کو 70 عیسوی میں رومی حکمرانوں نے منہدم کر دیا تھا اور مقدس تابوت لے گئے تھے۔ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی بھی روز آخرت اور علامات قیامت پر اپنے مخصوص عقائد کے مطابق ایمان رکھتے ہیں۔ صہیونیوں کے مطابق تیسری اور آخری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر علامات قیامت میں سے ایک بنیادی علامت ہے۔ ان کے ہاں جب تک ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک ان کا مسیحا دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ان کے عقائد کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق عطا فرمایا گیا تھا جسے آپ علیہ السلام ایک جدا خیمے میں رکھواتے تھے جہاں ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں ایک دفعہ ایک مخصوص تہوار کے دن حضرت ہارون علیہ السلام وہاں تشریف لے جا کر بنو اسرائیل کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربان کیے جاتے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی۔ اس گائے کو اس کی چربی، خون اور گوبر سمیت جلایا جاتا جس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ علیہ السلام کی سہون خطاؤں کو معاف فرما دیتے۔ پھر 2 بکروں میں سے قرعہ جس بکرے کا نکلتا گائے کی طرح کی قربانی اس کی بھی دی جاتی۔ اس عمل سے بنو اسرائیل بھی گناہوں سے پاک ہوتے۔ پھر دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کی تمام گناہوں کو اس میں منتقل کر دیتے اور پھر یہ بکرا بیاباں میں آزاد چھوڑا جاتا۔ یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر 70 عیسوی میں دوسری بار ہیکل سلیمانی گرنے تک 9 گایوں کی قربانی دی جا چکی ہے اور اب 10ویں قربانی سے دور مسیح کا آغاز ہوگا۔
صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی طہارت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچھیا کی قربانی پیش نہیں کی جاتی۔ اس کا یہودی ربی 2000 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچھیا بے عیب ہو اور اس طرح سے سرخ ہو کہ اس کے جسم پر ایک بھی بال دوسرے رنگ کا نہ ہو۔ کئی بار اس قسم کی بچھیا کو ڈھونڈ نکالا گیا، مگر یہودی روحانی پیشوا جب اس میں نقص نکال کر مسترد کرتے تو وہ کسی دوسری بچھیا کو تلاش کرنے میں لگ جاتے۔ یہودیوں کی صبر کا پیمانہ جب آخر کار لبریز ہوا تو انہوں نے اس کی تلاش کے لیے دوسرے جدید طریقوں کو بروئے کار لایا۔ انہوں نے ایک ادارہ دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ بھی قائم کر لیا۔ اس ادارے کے کارندوں نے تحقیق کے ذریعے امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک فارم میں ریڈ ایگنس نامی نسل کی کئی گایوں کو دریافت کیا۔ انہوں نے ان کے ایمبریوز حاصل کیے اور اسرائیل لا کر ایک لیبارٹری میں ٹیسٹ ٹیوب کے طریقے سے مطلوبہ خواص کے حامل گایوں کی پیدائش کا کام شروع کر دیا۔ مطلوبہ نتیجہ گائے کے نر بچوں کی شکل میں نکلا جو مذہبی شرائط سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ ان شرائط میں ایک شرط مؤنث گائے کی بھی رکھی گئی ہے۔ پچھلے سال کی 28 اگست کو مذکورہ ادارے نے ایک اور بچھیا حاصل کی جو مذکورہ تمام شرائط کو پورا کرتی ہے۔ ہیکل سلیمانی کی حمایت کرنے والے 50 سالہ ہیم برکوٹس، جو کہ بونیا اسرائیل یعنی اسرائیل کی تعمیری گروپ کا حصہ ہے، نے کہا ہے کہ اپنی فوری نجات کے لیے اس تنظیم نے بچڑے ڈھونڈ لیے ہیں اور جبل زیتون پر قربان گاہ کے لیے زمین بھی حاصل کر لی ہے۔ اسرائیل میں جمہوریت کی بقا کے لیے کیشف سینٹر کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ تیسرے ہیکل کے چاہنے والے لوگ کسی طرح بھی معمولی نہیں۔ سرخ بچیوں کو مقبوضہ بیت المقدس لانے میں اہم کردار تیشاک مامو نے ادا کیا، جس کا تعلق یوون یروشلم نامی یہودی گروپ سے ہے جو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے پرعزم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ہر روز اس بچیا کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ ہیکل کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس اپریل میں ہو سکتی ہے۔ اس ہیکل کی تعمیری نو کے لیے عقیدت مند لوگ بائبل کی کتاب الاعداد یعنی دا بک آف نمبرز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسی سرخ بچیا کی قربانی دی جائے جو بے عیب اور بے داغ ہو اور جسے کبھی نہ جوتا گیا ہو۔ صرف ایسی قربانی سے ہی تعمیر ہیکل ہو سکے گی۔ کچھ انتہا پسند مسیحی بھی نزول عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی امید پر ان صہیونیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ معزز ناظرین، نیو ورلڈ آرڈر اور جدید ٹیکنالوجی ان ہی واقعات کے پس منظر ہیں۔ یہودی نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ایک بنیادی مرحلہ ہے، جس کے لیے مسجد اقصیٰ کی شہادت کا عمل ان سرخ بچیوں کی قربانی کے فوراً بعد ہوگا۔ دوسری طرف دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار کر لیا ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی عین اسی جگہ بنائی جائے گی جہاں آج کا مسجد اقصیٰ واقع ہے، یعنی بالفاظ دیگر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف مطلب مسجد اقصیٰ کی شہادت ہے۔ بنیاد پرست یہودی اپنی کتب مقدسہ میں بیان کردہ پیشگوئی کی بنیاد پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر پر نہ صرف خوش بلکہ سرگرم بھی ہیں۔ اگر سب کچھ ان کے تیار کردہ منصوبے کے مطابق چلتا رہا تو ان کے نزدیک یہ دنیا خاتمے کے بالکل قریب ہے۔ ان انتہا پسندوں کے مطابق ہیکل سلیمانی مقبوضہ بیت المقدس کے قدیم حصے مسجد اقصیٰ اور ڈوم آف راک یعنی قبۃ الصخرہ کے مقام پر تعمیر کی جائے گی۔
ان کے نزدیک یہ ان کے مسیح کی آمد کی نوید لائے گا۔ عیسائی اور یہودی مشترکہ طور پر خوشی سے نہال ہیں، کیونکہ اگر یہودی اپنی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں تو عیسائی بھی اپنے مسیح کے منتظر ہیں۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی یونین نے حالیہ مہینوں میں مقبوضہ بیت المقدس کے تمام مقدس مقامات کی حیثیت جوں کی توں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ فلسطینی یہودیوں کی اس مقام میں دلچسپی اور آنے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ یہاں صرف مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ارض فلسطین کی آزادی اور خود مختاری کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیاں دینے والوں کی مدد و نصرت فرمائے اور ان کی قربانیوں کے صلے میں قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اپنے کمنٹس ضرور رقم کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔